جتنے ماتمی اس گاؤں سے دنیا سے جا چکے ہیں، مالک انہیں قرب حسین علیہ السلام میں جگہ نصیب فرمائے۔ آپ تھوڑے نہیں بہت زیادہ ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز آپ سن رہے ہیں، ایک بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں، سارے آمین کہنا۔ پروردگار ہم میں سے کسی کو بھی اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ہم کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، پروردگار زمانہ فسق و فجور سے بھر چکا ہے، ظلم و جبر کی انتہا ہو گئی ہے، مالک جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے ایک صلوات سارے صاحبان اور پڑھ دیں۔ صلی اللہ۔ سامعین گرامی، نہایت معزز چہرے، محترم چہرے، بزرگ چہرے آپ میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ متوجہ ہیں آپ سارے بھائی، پریشان ہو کہ آپ نے نہیں بیٹھنا، جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی آ جائیں گے، اور ویسے بھی میں ذہنوں پہ بوجھ بننے والا مولوی ہوں ہی نہیں۔ جہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا وہاں تک میں آپ کے سامنے سفر کروں گا، نہیں تو پھر دوبارہ اپنے سفر پہ روانہ ہو جاؤں گا۔ انتہائی معزز چہرے آپ میرے سامنے ہیں، آپ کے سامنے جو بھی بات کی جائے آپ کمال اس کا لطف لیتے ہیں، لیکن آج کی مجلس میں آپ کو کوئی لمبی چوڑی زحمت نہیں دینا چاہ رہا، ایک میسج ہے جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن جس کا ایمان ہوگا وہ میرے ساتھ تھوڑی تائید کر دے گا۔ بولنا آپ نے اپنی مرضی سے ہے، منت میں نے آپ کی نہیں کرنی، یہ میں تکبر سے نہیں کہہ رہا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منت کر کے داد وہ لیتا ہے جو کسی کمی کا ذکر کر رہا ہو۔ بندہ پڑھے آل محمد کا ذکر اور پھر بندوں کی منتیں کرے، میرے عقیدے میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں۔ ویسے بھی رہتی نمبر لے کے پاس ہونے کا عادی نہیں، اگر میرے لفظوں میں پاک بی بی نے تاثیر رکھی ہوئی تو یہیں پہ آپ کی دعا مل جائے گی۔ پہلی سطر کہنے لگا ہوں، دوستان گرامی، اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے ہیں کہ جن کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہے۔ یہ دو چار جملے میں یہاں پہ بھی ابھی آپ مجھے اجازت دیں، میں ولایت کے ایسے جملے پڑھوں، آپ کھڑے ہو کے بھی مجھے داد دیں گے، لیکن مجلس نعرے لگانا ثواب ضرور ہے، لیکن مجلس صرف نعرے لگوانے کا ہی نام نہیں، مجلس نام ہے ایک میسج کا، کہ جو بھی آیا ہے وہ کم از کم آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کر کے جائے جو آپ گھر جا کے بچوں کو بھی سنا سکیں۔ تو اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا فرمائے ہیں کہ جن کا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف ہدایت ہے۔ وہ مرکزی کام جو یہ دنیا میں آ کر کرتے رہیں وہ صرف اور صرف ہدایت ہے۔ میں تیسری دفعہ پھر لفظ بدل کے کہہ رہا ہوں، یہ دنیا میں آ کر جو کریں وہ ہدایت ہے۔ اگلے جملے پہ توجہ کرنا، یہ چپ رہے تو ہدایت ہے، یہ بول پڑے تو ہدایت ہے، یہ چل پڑے تو ہدایت ہے، یہ رک جائیں تو ہدایت ہے۔ جہاں جہاں تک تشریف فرما ہو میری اگلی سطر پہ توجہ کرنا، یہ دنیا میں آ کے بابا جی جو کرے وہ ہدایت ہے، یہ چپ رہے تو ہدایت ہے، یہ بول پڑے تو ہدایت ہے، یہ چل پڑے تو ہدایت ہے، یہ رک جائیں تو ہدایت ہے، یہ بیٹھ جائیں تو ہدایت ہے، یہ کسی کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں تو ہدایت ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں ہر بندے نے میرے ساتھ ذہن نہیں ملایا، میں لفظ پھر بدل کے کہنے لگا ہوں، شیعہ سنی بھائیو، یہ کسی کے آنے پر اٹھ جائیں تب بھی ہدایت ہے، یہ کسی کو اپنی بزم سے اٹھا دیں تب بھی ہدایت ہے۔ نہیں، جس بندے کے ذہن میں تاریخ ہے وہ میری تائید ضرور کرے گا۔ یہ دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہے، یہ کسی کی سواری بنے تو ہدایت ہے۔ میں یہ فکرے ایسے نہیں کہہ رہا، میرے اس ایک ایک فکرے کے پیچھے پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے، آپ مجھے حکم کریں میں ہر فکرے کی وضاحت نہ کروں تو پھر حسین کی دہلیز پہ سجدوں کا فائدہ ہی کوئی نہیں، لیکن وقت زیادہ نہیں، میں ڈیٹیل نہیں پڑھوں گا، صرف نتیجہ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہے، یہ کسی کی سواری بنے تو ہدایت ہے، یہ کسی پر سوار ہو تو ہدایت ہے، یہ سو جائیں تو ہدایت ہے، یہ جاگ جائیں تو ہدایت
ہدایت ہے، یہ جلدی کرے تو ہدایت ہے، یہ دیر کرے تو ہدایت ہے۔ اب جتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، ہو سکتا کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی چلو باقی باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے دیر کرنے میں ہدایت کیا ہے؟ دیکھنا میری طرف، میں ایک فکرے میں سنا دیتا ہوں کہ ان کی دیر میں ہدایت کیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ سارے بھائی؟ سید بادشاہ کی آمد پہ مل کے ایک صلوات بھیج دیں سارے سن۔ بسم اللہ بابا جی، اجازت ہے سرکار؟ میرے بعد ہمارے ملک پاکستان کی بہت اچھی شخصیت، باعمل شخصیت، جو کسی تعارف کی محتاج ہی نہیں، جناب پیر سید قمر رضا نقوی صاحب انشاءاللہ میرے بعد وہ بڑے بڑے سریلے قصیدے آپ کو سنائیں گے۔ ویسے بھی مولوی تو مجلسوں میں برکت کے لیے رکھے جاتے ہیں، مزہ تو انہی ذاکرین کا آتا ہے نا جی۔ ویسے بھی یہ اتنی نایاب قوم ہے ذاکرین کہ یہ صرف شیعوں میں ملتے ہیں۔ بابا جی کی زیارت کر کے مجھے ایک بات یاد آ گئی، غازی مولا کے علم پہ میرا ہاتھ ہے، اگر گھر سے سوچ کے آگے پڑھوں اور یہاں آ کے کہوں کہ ابھی ذہن میں آئیے تو مولا مجھے اس کی سزا دے، لیکن ابھی ذہن میں آئیے جو پڑھنے لگا ہوں۔ میرے دادا استاد محترم قبلہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ ذاکر کی مثال سالن کی ہوتی ہے، مولوی کی مثال روٹی کی ہوتی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ روٹی مہنگی سے مہنگی بھی اب تو 20 روپے میں مل جاتی ہے، اور سالن سستے سے سستا بھی 1000 روپے میں پکتا ہے۔ لیکن وہ فرمایا کرتے تھے بندہ سالن 2000 کا بھی پکا کے بیٹھا ہو نا اور 20 روپے کی روٹی ہاتھ میں نہ ہو تو دیکھنے والے سمجھتے ہیں شاید بیمار ہے، حکیم ہو رہا شورا دسے ہے۔ اس لیے قبلہ مولوی ہوتے بابا جی برکت کے لیے ہیں، ذاکرین ملتے صرف ہمیں میں۔ یہ بھی قبلہ مبلغ اعظم سے کسی بندے نے پوچھا تھا قبلہ یہ آپ نے بات کیا کر دی، کیا کسی اور قوم میں ذاکر نہیں؟ قبلہ نے کہا کسی اور قوم میں ہو ہی نہیں سکتے۔ اس بندے نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ قبلہ نے کہا وجہ صرف یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا الذکر علی عبادہ، نبی فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے۔ قبلہ نے کہا جب کسی اور کا ذکر عبادت نہیں پھر اس کے ذاکر کہاں سے آ جائیں گے؟ بہت شکریہ سرکار، آپ جی سلامت۔ لہٰذا یہ دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہے۔ بات میری یاد ہے یا نہیں جناب؟ بڑی جلدی آپ کو نتیجے تک لے جا کر ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ بابا جی آل محمد دنیا میں آ کر جو کرے وہ ہدایت ہے۔ یہ کسی کی سواری بنے تو ہدایت ہے۔ میں بابا جی کے استقبال میں رک گیا تھا، اب بڑی جلدی نتیجہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ کسی پر سوار ہوں تو ہدایت ہے، یہ کسی کو بلا کے اپنے ممبر پہ بٹھا دے تو ہدایت ہے، یہ کسی کو اترا میرے باپ کے ممبر سے یہ فکرہ کہہ کے ممبر سے ہٹا دے تو ہدایت ہے، یہ جلدی کرے تو ہدایت ہے، یہ دیر کرے تو ہدایت ہے۔ اب جتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، ہو سکتا ہے کسی بندے کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ جی چلو باقی باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے دیر کرنے میں ہدایت کیا ہے؟ اور میں ایک فکرے میں سنا دیتا ہوں کہ ان کی دیر میں ہدایت کیا ہے۔ شیعہ سنی بھائیو جاؤ جا کے کتابیں پڑھ کے دیکھو، کتابیں کہتی 18 ذی الحج کا دن تھا، غدیر کا میدان تھا۔ نہیں میرے ساتھ ذہن میں لانا جہاں جہاں تک تشریف فرما ہو، 18 ذی الحج کا دن تھا، غدیر کا میدان تھا۔ نبیوں کے نبی نے علی کی بیعت لینے میں دیر کی۔ دیکھنا میری طرف، میں اس بات کا ضامن ہوں جو میں منبر پہ کر رہا ہوں، اگر مجمع غلط سمجھ جائے تو اس کا ضامن نہیں۔ نبیوں کے نبی نے غدیر میں علی کی بیعت لینے میں دیر کی، اعلان کرنے میں دیر نہیں کی، نبی نے صرف بیعت لینے میں دیر کی، کیونکہ نبیوں کے نبی کو پتا تھا کہ میں نے کرنا ہے علی کی ولایت کا اعلان، اور علی کی ولایت کا اعلان سن کر کئیوں کے چہرے بگڑ جائیں گے، کئیوں کے مزاج بگڑ جائیں گے، اور پھر پتہ نہیں یہ آگے جا کے کسی کو علی کی ولایت کا بتائیں گے یا نہیں بتائیں گے۔ اس لیے نبیوں کے نبی نے علی کی ولایت کی وجہ سے، علی کی ولایت کی وجہ سے ہر کسی کو نبی نے غدیر میں 3 دن لیٹ کر دیا۔ کتابیں کہتی ہیں عربی عجمی اپنا پرایا گورا کالا، آگے آپ خود سمجھ لے، نبی نے ہر کسی کو غدیر میں لیٹ کر دیا۔ جب ہر بندہ اپنے گھر میں 3 دن لیٹ پہنچا تو گھر والوں نے دیکھنا میری طرف، تو گھر والوں نے پوچھا یہ 3 دن دیر سے کیوں آئے ہو؟ خدا کی قسم پہلے تو شاید علی کے فضائل پی جاتے، لیکن جب گھر والوں نے پوچھا پھر انہیں مجبوراً بتانا پڑا ہمارا کیا قصور ہے
محمد بنا رہا تھا، علی مولا بن رہا تھا۔ پہلے تو شاید یہ علی کے فضائل پی جاتے، پریشان تو نہیں ہو گئے سرکار، لیکن جب نبی نے ہر کسی کو غدیر میں 3 دن لیٹ کر دی، بسم اللہ ذر بھائی، پھر انہیں مجبوراً کہنا پڑا ہمارا کیا قصور ہے، محمد بنا رہا تھا، علی مولا بن رہا تھا۔ واسف شاہ جی دیکھنا میری طرف، انہیں مجبور ہو کے کہنا پڑا محمد بنا رہا تھا، علی مولا بن رہا تھا۔ پتہ چلا ان کی جلدی میں بھی ہدایت ہوتی ہے، ان کی دیر میں بھی ہدایت ہوتی ہے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا تم شیعہ میں جذباتی ہو جاتے ہو، نبی نے علی کی ولایت کا اعلان اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ بندے آگے جا کے علی کی ولایت کا بتائیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا کیوں تھا؟ کہنے لگا وہ تو نبی کو علی سے بڑی محبت تھی۔ میں نے کہا چل باقی بحث بعد میں کریں گے، اتنا تو مان گئے ہو نا کہ علی سے محبت کرنا بدعت نہیں، تیرے نبی کی سنت ہے۔ اگر سپیکر والا بھائی میری بات سن رہا ہے تو ذرا تھوڑی دیر کے لیے مائک آ کے سیٹ کرنا، اجازت ہے میں قبلہ اپنی بات جاری رکھوں۔ بندے کہتے ہیں جی نبی نے علی کی ولایت کا اعلان اس لیے نہیں کیا کہ میرے بعد علی کی ولایت واجب ہو جائے، اور بندے علی جو ولی اللہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس نے کہا جی نبی کو علی سے بڑی محبت تھی، اس لیے نبی نے جاتے جاتے دیکھنا یار میری طرف، بابا جی میں آپ کے چہروں کی زیارت کر کے فکرے پڑھ رہا ہوں، لفظ آیا ہو جائے تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اس لیے آپ کی تائید کے ساتھ میں فکرے کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا وہ تو نبی کو علی سے بڑی محبت تھی، اس لیے نبی نے ایسے ہی جاتے جاتے علی کی محبت میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ میں نے کہا قبلہ اگر واقعی نبی نے علی کی محبت میں علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا تو پھر قرآن کی یہ آیت کہاں لے جاؤ گے جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ خدا فرماتا میرا نبی اس وقت تک نطق ہی نہیں کرتا، میرا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک میری وحی نہ آ جائے، کیونکہ یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، یہ وحی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ میں نے کہا پھر اب تیرے پاس دو ہی راستے ہیں، اور یا تو یہ آیت قرآن سے نکال یا پھر تسلیم کر کہ محمد مصطفیٰ نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے نہیں توحید کے حکم سے کیا تھا۔ بہت شکریہ سرکار آپ جی۔ اور شیعہ سنی بھائیو حکم بھی بڑا سخت لہجے میں آیا تھا۔ اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، حبیب اگر تو نے یہ کام نہ کیا، اور پہلے لفظ کیا ہے آیت کے، اللہ نے پورے قرآن میں بابا جی صرف ایک ہی آیت ہے عذر بھائی، ایک ہی آیت ہے جس میں اللہ نے اپنے نبی کو یا ایھا الرسول کہہ کے بلایا۔ قرآن چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں۔ اب ویسے بھی وہ غلط فہمیاں دور ہو گئی جب بندے کہتے تھے شیعوں کے قرآن کے 40 پارے تھے 10 بکری کھا گئے۔ میں نے ہر ممبر پہ کہا ہے بکری بھی تو آڈی سی اعتراض بھی تسی کر دے ہو، پہلے پتہ تو کرو کہ بکریوں والا گھر کن کا تھا۔ نہیں مجھے نہیں پتا کون بندہ ذہنی طور پہ بیدار ہے، کون کیسے بیٹھا ہے، میں بار بار میرے پاس وقت ہی نہیں آپ کو متوجہ کروں، جس کا مقدر جاگ رہا ہے۔ پتہ نہیں وہ بندہ کتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوگا جسے علی کے ذکر میں بھی بیٹھنا پسند نہیں، وہ بیٹھا علی کے ذکر میں ذہن پتہ نہیں اس کا کہیں اور ہے۔ جس بندے کو علی کے فضائل اچھے نہیں لگے میں ہر ممبر پہ کہتا ہوں نہ مجھے اس بندے کی داد چاہیے نہ دعا چاہیے، وہ رکھے اپنی داد اور دعا اپنے پاس، لیکن جو علی سے مخلص ہے مجھے اس بندے کی دعا ضرور چاہیے۔ قبلہ میں آخری آدمی تک اپیل کر رہا ہوں، حکم اللہ نے بڑے سخت لہجے میں بھیجا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرا رسول پہنچا وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو سمجھنا کچھ نہ پہنچایا۔ بابا جی یہ واحد آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ اپنے نبی کو سرکاری لہجے میں بلا رہا ہے۔ میں ساری زندگی اس مولوی کی بغیر تنخواہ کے غلامی کروں گا، اس بندے کو اپنی گاڑی کی چابی انعام میں دوں جو اس آیت کے علاوہ قرآن میں کہیں پہ دکھا دے کہ اللہ نے اس نبی کو سخت لہجے میں بلایا۔
وگرنہ میں تصویر دکھا دیتا ہوں، جو قرآن پڑھو، اللہ نے جب بھی اس نبی کو بلایا ہمیشہ پیار بھرے لہجے میں بلایا۔ کبھی اللہ نے کہا یاسین، او میرا سید سردار نبی، جتنے باریک بندے بیٹھو اگلی سطر پہ آپ کی باریکی چیک کرنے لگا۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے جب بھی اس محمد کو بلایا ہمیشہ پیار بھرے لہجے میں بلایا۔ کبھی اللہ نے کہا یاسین، او میرا سید سردار نبی، کبھی اللہ نے کہا طٰہٰ، او میرا طٰہٰ نبی، کبھی اللہ نے کہا یا ایھا المدثر، او میرا چادر اوڑھنے والا نبی، کبھی اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، او میرا کملی والا نبی۔ اللہ نے کبھی چادر والا کہا، کبھی کملی والا کہا، لیکن آج کچھ بندے ہم چارشیوں کی ضد میں اس نبی کو چادر والا نہیں کہتے، بلکہ گرمی ہو تب بھی کملی والا نبی، سردی ہو تب بھی کملی والا نبی۔ حالانکہ انہیں کون سمجھائے، اور ایک کملی موٹی ہوتی ہے، چادر باریک ہوتی ہے، کم از کم موسم کے لحاظ سے ہی اپنے لفظ بدل لیا کرو، گرمیوں میں چادر والا کہہ لیا کرو، سردیوں میں کملی والا کہہ لیا کرو۔ لیکن ضد شیعوں کی کرتے ہیں، بغض دل میں علی کا ہوتا ہے، ضد شیعوں کی کر کے ایک ہی بات کرتے ہیں، کملی والا نبی، کملی والا نبی، کملی والا نبی۔ حالانکہ ہم شیعوں نے کبھی اس بات کا انکار نہیں کیا، ہم تو مانتے ہیں کہ حضور کے گھر میں کملی تھی۔ نہ یار چپ نہ رہنا، میرے ساتھ میری تائید فرمانا۔ میں شرافت باٹس ممبر پہ کھڑا ہو کے تسلیم کر رہا ہوں کہ حضور کے گھر میں کالے رنگ کی کملی تھی جو نبی کندھے پہ اوڑھتے تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اس بات کا ضامن ہوں جو میں ممبر پہ بابا جی پڑھ رہا ہوں، اس کا ضامن نہیں جو بندے سمجھ رہے۔ حضور کے گھر میں ممبر پہ تسلیم کر رہا ہوں، قرآن کے حاشیے پر بھی لکھا ہو تو میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ حضور کے گھر میں کملی تھی، لیکن گزارش یہ کر رہا ہوں، وہ اگر کملی تھی تو پھر چادر بھی تھی۔ اگر کملی والا کہتے ہو تو کبھی چادر والا بھی کہا کرو، اگر کملی والا کہتے ہو تو چادر والا بھی کہا کرو۔ لیکن خدا کی قسم اس فکرے کے پیچھے بھی دنیا نے آل محمد کی دشمنی چھپائی ہوئی ہے۔ یہ چادر والا نبی اس لیے نہیں کہتے کہ جب یہ چادر والا کہیں گے پھر ایک محمد ذہن میں نہیں آئے گا، چادر کے نیچے پورے 5 ذہن میں آ جائے۔ یا اللہ نے جب بھی اس نبی کو بلایا ہمیشہ پیار بھرے لہجے میں بلایا، لیکن اللہ جانے کتنا ضروری تھا میرے بادشاہ علی کی ولایت کا اعلان کہ اللہ کو سرکاری لہجے میں کہنا پڑ گیا، اگر یہ نہ کیا تو میری رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ تو پھر قبلہ عقیدے والوں کے لیے ایک سطر پڑھوں، جتنے ماتمی عقیدے والے بیٹھو، میں ممبر پہ عقیدہ پڑھنے کا عادی۔ اللہ نے کہا اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ پھر مسلمانوں آج کے بعد مذہب اپنے مقام پہ، مسلک اپنے مقام پہ، عقیدہ اپنے مقام پہ، تم جنہیں مانتے انہیں ہی مانتے رہو، لیکن اپنی اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے، اپنے اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے اتنا ضرور سوچنا کہ جس علی کی ولایت کو نہ پہنچا کر تیرے نبی کی رسالت مکمل نہیں ہوتی، پھر اس علی کو چھوڑ کے تیری نمازیں کیسے مکمل ہو جائے۔ جس بندے کا عقیدہ ہے اس بندے کی مجھے دعا چاہیے۔ میں بہتر کرنا سانس کھینچ رہا میں بڑی جلدی آپ کو آخری نتیجے تک لے کے جانا چاہوں۔ جس علی کی ولایت کو نہ پہنچا کر نبی کی رسالت مکمل نہیں ہوتی، پھر اس علی کو چھوڑ کر تیری عبادتیں مکمل کیسے ہو جائے۔ یاد رکھنا عبادت وہی ہے جو ان کی محبت دل میں رکھ کے کی جائے۔ نہیں میں آسان کر دیتا ہوں، جتنے بزرگ چہرے میرے سامنے ہو مجھے بول کر بتاؤ مرغی حلال ہے یا حرام ہے؟ جڑے چپ ہو تو آڈا کوئی اور خیال ہے؟ افتخار بھائی میں برائلر کی بات کر رہا ہوں، مرغی مجھے بول کر بتائیں مرغی حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے جی، اس بات پہ آپ نے پکے رہنا ہے۔ آپ نے کہا مرغی حلال ہے، اگر اظہر بھائی اسی مرغی پہ تکبیر نہ پڑھی جائے، بول پڑھو، اگر تکبیر نہ پڑھی جائے تو حرام ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے تھے حلال ہے، ہو سکتا ہے مجمع سے اٹھ کے کوئی بزرگ کہتے بیٹا یہ تو بات کیسی کر رہے، مرغی بے شک حلال ہے لیکن تکبیر شرط ہے، جب تک تکبیر نہیں پڑھو گے حلال مرغی بھی حرام ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے تکبیر شرط ہے، پھر
اگر مسلمانوں ضمیر کی عدالت میں کیس دائر کر کے غیرت کے جج سے فیصلہ لینا، اور جس طرح تکبیر کے بنا حلال مرغی حرام ہو جاتی ہے، ویسے ان 14 کی محبت کے بنا حلال عبادت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ سرکار، آپ جی ہیں سلامت رہے۔ تو جس کی ولایت کو نہ پہنچا کر نبی کی رسالت مکمل نہیں، اس کی ولایت کو نہ مان کر تیری نمازیں کیسے مکمل ہوں گی، تیرے روزے کیسے مکمل ہوں گے؟ اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اگر یہ نہ کیا، اچھا یہ نبی کس کو حکم مل رہا تھا؟ جو کائنات کا سردار نبی ہے۔ میں پھر لفظ بدل دیتا ہوں، اللہ یہ کس نبی کو حکم دے رہا تھا؟ عذر بھائی، اللہ اس نبی کو حکم دے رہا تھا کہ جس سے زیادہ اللہ کائنات میں محبت ہی کسی سے نہیں کرتا۔ جتنے بزرگ بیٹھے ہو، بیٹا ہو کے، نوکر ہو کے، گزارش کر رہا ہوں میری ساری تقریر بھول جانا، لیکن اگلی 2 سطروں پہ توجہ کرنا۔ میری تقریر کا نچوڑ ہے یہ 2 سطریں۔ اگر یہ 2 سطریں میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو ہو سکتا ہے میں انہی سطروں کے بعد مصاحب کے 2 جملے پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں گا، لیکن متوجہ رہنا، میں خود کہہ رہا ہوں ساری تقریر ایک طرف، یہ اگلی 2 سطریں ایک طرف۔ یہ اللہ کس نبی کو حکم دے رہا تھا جس سے زیادہ وہ محبت ہی کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ یہ اللہ کا محبوب نبی ہے۔ جاؤ شیعہ سنی بھائیو، قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے اس نبی سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اگر اس نبی کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ نہیں، میں خود جانتا ہوں، یا پاک بی بی جانتی ہیں کہ میں کس نیت سے آل محمد کے فضائل آپ کو سنا رہا ہوں۔ گرمی ضرور ہے، لیکن قبلہ اس گرمی سے یہ زیادہ نہیں جو حشر کے میدان میں اس بندے کو لگے گی جس کے دل میں علی کی ولایت نہیں ہوگی۔ اگر حشر کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو مجلسوں کی گرمی برداشت کیا کرو۔ اگلی سطر پہ توجہ کرنا، یہ اللہ اپنے اس نبی کو حکم دے رہا تھا جس سے زیادہ اللہ کسی سے محبت ہی کسی سے نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے اس نبی محبوب محمد سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچے تو اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو، قرآن کہتا ہے ایک دن نفیس ترین پیغمبر رات کے وقت اپنے گھر میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا تھا، یا نماز پڑھتے پڑھتے نبی نے قیام کو طول دے دیا۔ طول قیام کی وجہ سے، زیادہ دیر کھڑا ہونے کی وجہ سے میرے نبی کے پیروں پہ ورم آ گئے۔ قرآن کی تفسیریں کہتی ہیں ادھر محمد کے پیروں پہ ورم آئے، جب ورمائے ہوئے پاؤں دیکھ کر شرمائے ہوئے لہجے میں آیت آ گئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرا حبیب راتوں کو اٹھا کر، لیکن اتنا نہ اٹھا کر کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائے، اس لیے اپنی عبادت کو گھٹا دے، الا قلیلا تھوڑا کر دے، نصفہ آدھی کر دے، اپنی عبادت کو گھٹا دے۔ اب نتیجہ سننا، اللہ کہہ رہا ہے حبیب میں نے عبادتیں فرض کی ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ تو مشقتیں اٹھاتا پھرے، اس لیے راتوں کو اٹھا کر، لیکن اتنا نہ اٹھا کر کہ تیرے پیروں پہ ورم آ جائے، اس لیے اپنی عبادت کو گھٹا دے، عبادت گھٹا دے، گھٹا دے۔ خدا کی قسم قرآن میں جسے ساری زندگی کہتا رہا گھٹا دے، ایک دن اسی محمد کی پشت پہ آ کے حسین بیٹھ گیا۔ آج اللہ کی آواز آئی بڑھا دے، بڑھا دے، بڑھا دے۔ آخری سطر فضائل کی آپ کے سامنے پڑھنے لگا۔ پہلے اپنے نبی سے کہتا تھا الا قلیلا، عبادت تھوڑی کر دے، نصفہ آدھی کر دے، عبادت گھٹا دے۔ لیکن جب حسین پشت پہ آ گئے پھر وہی اللہ کہہ رہا تھا بڑھا دے، بڑھا دے۔ بابا جی بے حد ہو گئے حسین۔ یہ فکرہ میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کہہ رہا تھا حبیب آج جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اترے، اوہ ہوئے تو پڑھتا رہے جب تک مرضی سے نہ اترے۔ پتہ چلا بیٹے کی محبت کے لیے اللہ نے اپنی محبت کے قانون کو توڑ دیا۔ اب باپ کی عظمت کیا ہے؟ بیٹا حسین، باپ علی، بیٹے کے لیے اپنی محبت کے قانون کو اللہ نے توڑا، حسین کے لیے۔ اب علی کی عظمت کیا ہے؟ علی کی ولایت کا مقام کیا؟ کتابیں کہتے ہیں سردیوں کا موسم تھا، مدینے کا شہر تھا۔ منظر ذہن میں لانا، سردی کا موسم، مدینے کا شہر،
نفیس ترین پیغمبر اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گرم بستر چھوڑ کے وضو کرنے آئی. جتنے سید بیٹھے ہو میرے حق میں دعا ضرور کرنا. سردی کا موسم ہو، بستر گرم ہو، چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن یہ اللہ کا پاک نبی تھا جس نے دنیا کو عبادت کے طریقے سکھائے. وہ نفیس ترین رسالت گرم بستر چھوڑ کر وضو کرنے کے لیے تشریف لے کر آئی. میں پھر عقیدے کا جملہ پڑھنے لگا. بابا قمر شاہ جی اس جملے کی دعا آپ سے لوں گا، میں آپ کی جوتیوں کا بھی نوکر ہوں. نبی، میں کہہ رہا ہوں کہ نبی وضو کرنے کے لیے آئے. مجھے بول کر بتاؤ، نبی ہے کل طہارت، کیا نبی کو وضو کی ضرورت تھی؟ مجھے اس پاک منبر کی قسم باوضو منبر پہ کھڑا ہوں، نبی ہے کل طہارت، نبی کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سرکار وضو اس لیے کرتے تھے کہ کل کو میری سنت نہ بن جائے. مجھے بول کر بتاؤ، اگر نبی اس وقت بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتے تو آج بڑے بڑے مولویوں نے کہنا تھا جی جب حضور نے پڑھ لی تھی تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے، سنت نہ بن جائے اس لیے پیغمبر نے وضو کیا. لیکن دیکھنا میری طرف، میں علی کی ولایت کا وزن پڑھنے لگا ہوں. تفسیریں کہتی ہیں نبیوں کا نبی وضو کرنے کے لیے آیا، سردی کا موسم تھا، لیکن جیسے محمد مصطفیٰ نے پانی اٹھا کے اپنے چلو میں وضو کرنے کے لیے پانی ڈالا تو شیعہ سنی بھائیو پانی ٹھنڈا تھا. پانی کی ٹھنڈک کی وجہ سے میرے نبی کے بدن اطہر میں ہلکی سی جھرجری آئی. مجھے غازی کے علم کی قسم، پیغمبر کے بدن میں ہلکی سی جھرجری کا آنا تھا یا فوراً جبریل آ گیا. اس نے ایک ہاتھ سے پانی پکڑا، دوسرے ہاتھ سے کلائی بستر پہ بٹھا کے کہتا ہے وہ کہتا ہے آرام کر، وہ کہتا ہے آرام کر. تیرے بدن کو ہلکی سی سردی لگے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تیرے بدن کو ہلکی سی سردی لگے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. پھر سمجھ علی کی ولایت کسے کہتے ہیں؟ اور جس کے بدن کو ہلکی سی سردی لگنا بھی توحید سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسے غدیر کی کڑکتی دھوپ میں کھڑا کر کے کہہ رہا تھا محمد گرمی لگتی ہے تو لگے، علی کی ولایت کا اعلان کر. گرمی لگتی ہے تو لگے، علی کی ولایت کا اعلان کر. خطیب آل محمد سرکار علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک فقرہ پڑھتا، وہ فرماتے ہیں وہ دوپہر بھی کیا دوپہر تھی جہاں بظاہر دھوپ تھی لیکن اسلام کو علی کی شکل میں سایہ مل رہا تھا. آئے ہائے ہائے، اس لیے اسلام کو سایہ دینے کے لیے اللہ نے کہا کچھ بھی ہو جائے علی کی ولایت کا اعلان کر. لیکن شیعہ سنی بھائیو، جس بی بی نے اسلام پہ سایہ کیا مسلمانوں نے اسی کے سر سے چادر چھین لی. آباد رہو، اللہ تمہارا ہے کہنا قبول فرما لے. مصائب فن نہیں معجزہ ہے، میری جرت ہی نہیں. میرے بعد پڑھنے والے میرے بھائی مالک ان کی زندگی دراز فرمائے، بہت اچھا پڑھنے والے. میں ان سے دعا لینے کے لیے 2 سطریں کہنا چاہتا ہوں. اگر رو پڑھے ہم تو عبادت میں ہمارا حصہ بھی ہو جائے گا. جس نے اسلام کو سایہ دیا وہ 36 شہروں میں چادر مانگتی چلی گئی. ایک فکرہ کہتا ہوں معاشرے کا، ہو سکتا ہے اسی پہ مصائب ہو جائے. یقیناً میری بھی بیٹیاں ہیں، اللہ نے آپ کو بھی بیٹیاں دی ہوں گی. خدا کی قسم روتی آنکھوں سے دعا مانگو، پروردگار بیٹی پردیس میں ہو، اسے باپ کے موت کی خبر نہ مل. آمین کہنا سارے بھائی. اللہ تیری بیٹیوں کے نصیب نیک فرما. کیوں اطلاع نہ ملے؟ خدا کی قسم بیٹیاں مر جاتی ہیں جب اسے پتہ چلے تیرا بابا مارا گیا. ایک سطر اور کہتا ہوں، اگر بیٹی پردیس میں ہو نا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر دل دکھ جائے پھر ہائے کرنا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. بابا جی اللہ نہ کرے کسی بیٹی کا باپ مر جائے اور بندے اسے فون کرتے ہیں فوتگی کی اطلاع دینے کے لیے. بیٹی کو جو بندے فون کرتے ہیں نا، میں نے خود سنا اظہر بھائی، وہ فون کر کے بیٹی کو یہ نہیں بتاتے کہ تیرا باپ مر گیا ہے، بلکہ اسے فون کر کے صرف اتنا کہتے ہیں بیٹی جلدی آ جا، تیرے بابے کی طبیعت خراب ہے. بیٹا جلدی آ جا، تیرے بابے کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. اگر کوئی پیچھے سے بندہ بول پڑے نا، یار اجڑی کو بتا دو کہ تیرا بابا مر گیا، وہ کہتے نا نا اسے نہ بتانا، اس نے سفر کرنا ہے. اگر اسے
پتہ چل گیا وہ یہاں پہنچنے سے پہلے مر جائے گی، پھر رکھ میرے سر پہ قرآن، جسے رونے کے لیے آئے ہو نا اس بہن نے کوئی دور سے نہیں آنا تھا، 70 قدم پہ بہن کھڑی ہوئی تھی، 4 قدموں پہ بیٹی کھڑی ہوئی تھی جو قاتل کی منتیں کر کر کے کہہ رہی تھی اور ظالم نہ مار، میری ماں نے چکیاں پیس پیس کے پال، اجرکم اللہ، روتے بھی آنا، اپنی بڑی سے بڑی دعا بھی مانگ لینا۔ اور پھر قبلہ اگر بیٹی گھر پہنچ جائے، جنازے دفن ہونے کے لیے چلے جاتے، کچھ بندے کل شریف کا ختم کروا کے چلے جاتے ہیں، کچھ بندے جنازہ پڑھتے ہی چلے جاتے، اگر کوئی نہیں جاتا تو وہ بیٹی نہیں جاتی، یا بیٹی نہیں جاتی یا بہن نہیں جاتی۔ محلے کی عورتیں اس کے پاس آ کے کہیں نا کہ تو نے اب گھر واپس نہیں جانا، وہ رو کے کہتی ہے میں کیسے جاؤں، ابھی تو میرے بابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور محلے کی عورتیں ہمیں پرسہ دینے آئیں گی، اگر میں یہاں پہ نہ ہوئی لوگ کیا کہیں گے کہ وہ باپ کے گھر اتنی دیر بھی نہیں بیٹھ سکی۔ نہیں جاتی بیٹیاں اور بہنیں، ہائے قسمت حسین کی بہنوں کی، سامنے 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی اور علی کی بیٹی ہاتھوں میں رسیاں پہن کے، جو عزادار میری مجلسوں میں ہوتے ہیں وہ میری تائید فرمائیں، میں خود عزادار ہوں، خود ماتمی، خود زنجیر زن، مجھے غازی کے علم کی قسم جھوٹ بولوں غازی معاف نہ کرے، میں نے آج تک بابا جی اپنی ذاکری میں ویسے اشارہ بھی نہیں کیا جیسے ان بے غیرتوں نے سیدزادیوں کے ہاتھ باندھے تھے۔ ہو سکتا ہے مجمع وہ اشارہ دے کے روتا ہو، لیکن میں نے کبھی نہیں کیا، کیونکہ رونا رولانا مقدر کا، سیدزادیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ علی کی بیٹی رو رو کے کہہ رہی تھی حسین ویر میری بڑی حسرت تھی اور میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، حسین میری حسرت تھی میں تیری قبر بھی بناتی، حسین میں جنت سے کفن منگوا کے تجھے کفن پہناتی، لیکن ویر ناراض نہ ہونا میری مجبوری ہے، امت رسیاں لے کے آ گئی۔ اگلا فکرہ نہیں، مصائب کا پہاڑ ہے جو ذہنی طور پر بیدار ہو، جھولی پھیلانا میں گناہگار سطر پڑھتا ہوں، اللہ تجھے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھوں میں رسیاں تھیں، گردن کے پیچھے ہاتھ بندھے تھے، یا علی کی بیٹی رو کے فرماتی ہے حسین ویر میرا سفر بڑی دور کا ہے، حسین میں نے شام جانا ہے اور میں نے بابے سے وعدہ کیا تھا میں نانے کا دین بچاؤں گی، لیکن حسین میں تجھے جانے سے پہلے ایک دفعہ ملنا چاہتی ہوں۔ پتھر دل کا ضامن جو گھر سے رونے کے لیے آیا مہر والا فکرہ سنانے لگا، آواز آئی حسین مجھے بتا تو اترا کہاں ہے، میں تجھے ایک دفعہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ عزادارو کوئی آواز نہیں آئی۔ دوسری دفعہ علی کی بیٹی کہتی ہے حسین میں بہن بن کے نہیں، علی جیسے امام کی بیٹی ہو کے گزارش کرتی ہوں اور میرے پاس وقت زیادہ نہیں، بتا تو اترا کہاں ہے۔ جب دوسری دفعہ علی کی بیٹی نے کہا عزادارو تیروں کے ڈھیر کے نیچے سے، تلواروں کے ڈھیر کے نیچے سے، پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے ایک کٹی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا اختی، بہن آجا میں یہاں ہوں۔ نہیں ایسے نہیں جیسے میں چاہتا ہوں، پرسے کا حق ہے، جب کہنا آجا میں یہاں، میں آخری سطر پڑھ رہا ہوں، بہن آجا میں یہاں۔ علی کی بیٹی بابا جی آواز پہ چلتی ہوئی اس تیروں تلواروں کے ڈھیر کے قریب پہنچی۔ اب مجھے بول کر بتاؤ اگر بی بی کے ہاتھ کھلے ہوتے تو علی کی بیٹی ہاتھوں سے پتھر ہٹاتی؟ خود سوچو علی کی بیٹی کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، پھر بی بی نے پتھر کیسے ہٹائے؟ بتاؤں کیسے ہٹائے؟ جیسے حسین علی اکبر کی لاش پہ آئے تھے ویسے کوہنیوں کے ساتھ علی کی بیٹی نے تیر ہٹائے، تلواریں ہٹائی، پتھر ہٹائے۔ میں مر جاتا یہ فکرہ نہ پڑتا، یا ہٹاتے ہٹاتے علی کی بیٹی کی نظر حسین کے بدن پہ پڑی۔ بہن نے 3 سوال کیے، غریب کا ایک جواب آیا۔ پہلا سوال بی بی نے کہا آئینہ راسک یا اخی، اور میرا بھائی مجھے بتا تیرا سر کہاں گیا؟ آئینہ لباسک یا اخی، حسین تیرا لباس کہاں گیا؟ آئینہ زبابک یا اخی، حسین تیری 5ویں انگلی کہاں گئی؟ ہائے کرنا۔ بہن نے 3 سوال کیے، بھائی نے ایک جواب دیا۔ آواز آئی زینب میری چھوڑ، تو بتا تیری چادر کہاں گئی؟ آواز آئی حسین نارولا، اور تیرا قاتل نیزے کی نوک سے میری چادر اتار کے لے گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم۔ علی کی بیٹی تیرا مقدر، سوال چادر جواب پتھر،
सदात मोमिनीन मुजद्दिदुल कुसैद सैयद ज़ाकिरीन ज़ाकिर सैयद कमर रज़ा नकवी ऑफ गुजरात मुसाफिर शाम को पुरसा देंगे। उनके बाद मुफक्कर विलायत अली वलील्लाह खतीब आलियाबा मौलाना सैयद आउन अब्बास शिराज़ी फैसलाबाद मेंबर पर पहुँच गए। उनके बाद कारी अल-कसैद शाहकार सुखन ज़ाकिर अज़हर अब्बास तलहाड़ा और उनके बाद जमशेद अब्बास जोया इंशाअल्लाह ताला ये सभी शख्सियत अपने अपने वक्त में मेंबर पर पहुँचेंगी। 28 सफ़र कोट कहलियाँ मुल्की ज़ाकिरीन होंगे। 21 मुहर्रम सागर खरला काफ़ी ज़ाकिरीन है। 23 मुहर्रम डेरा खरला नज़द बड़ी वाला काफ़ी ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। 22 मुहर्रम धनोई डोगरा मुल्की ज़ाकिरीन होते हैं। सरदार वसीम उल अब्बास बलोच, हाजी अली नासर हुसैन तलहाड़ा, पीर आमर अब्बास रबानी, इकबाल शाह बजाड़ वाला समेत काफ़ी ज़ाकिरीन है। तकरीबन 20-22 नामवर शख्सियात होती हैं। 17 मुहर्रम भी धनोई डोगरा काफ़ी ज़ाकिरीन है। 27 ज़िल-हज की शब हज़रत कहलिया वाला पीर मुज़म्मल हुसैन शाह नकवी अफ दरबार कत्तवाल तनवीर अमीर नकवी और भी काफ़ी ज़ाकिरीन है। 29 ज़िल-हज बड़ी वाला जमशेद अब्बास जोया समेत काफ़ी ज़ाकिरीन है। 10 मुहर्रम कोट कहलिया सुबह 9 बजे ज़ाकिर गुलाम अब्बास फरीद का, 10 बजे मुख्तार हुसैन शाह साहब कोट अद्दू और रात बाबा तफैल शाह के यहाँ फर्क शाह के यहाँ जनाब खैरात हुसैन बाकर इफ्तिखार हुसैन शाह और भी ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। रागो सजदा 10 मुहर्रम ठीक 4 ता 5 सैयद आन साबर शाह साहब बेल और उनसे पहले अली यज़दान चट्ठा मौला की ड्यूटी दिया करेंगे। तशरीफ लाते हैं शाहकार सुखन सैयद ज़ाकिरीन सैयद कमर रज़ा नकवी साहब आफ गुजरात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अली तेरे चाहने वालों की खैर हो। नाराए तकबीर। मौसम वेख के नहीं नीयत इरादा वेख के बुलंद आवाज नाल नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, मुर्शदादी दे दुश्मना ते लानत, आकाज़ादी दी ज़ात ते नज़रां झुका के बुलंद आवाज नाल एक सलवात पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काहिरो या ज़रबत शदीदो, या मुंतकिमो, या रहीमो, या करीमो, या हुसैन अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मादन तंजील मानी तावील खासानी रब जलील, मीज़ान मुस्तकीम वजह रब करीम, नूर कदीम काफ ते नून दे दरमियानी अमर। सैयदुल वसीयीन वारिस अस्मान व ज़मीन हबल मतीन, सैयदुल अंबिया सैयदुल औलिया सैयदुल औसिया, शाहिद मशहूद आबिद माबूद साजिद मसजूद ज़ात मुक़द्दिसत। आम इंसान नहीं कुरान दा कारी बन के बीमारां दी शिफा वास्ते, मुनकर दी कज़ा वास्ते, खुशनुदी मुस्तफ़ा मुर्तज़ा सैयदा वास्ते सलवात बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व कोशिश करो नहीं ते अज़हर भाई नाल भी 3-4 सोजी तो हो सुन, मेरे नाल भी 3-4 सोजी हैं, 4 हैं। मुहर्रम में 5-5 7-7 भी हो जाते हैं। ये कोई एडा वजनी नहीं। या असी तुहाडे नेड़े हो जाने या तुसी साडे नेड़े हो जाओ, थोड़ा नेड़े हो जाओ। जितना तुम बह ते गए हो ना गर्मी च, इस मौसम नू तुस नज़रअंदाज करके तो बड़े खलूस नाल जितने बैठे हो काफ़ी हो, लेकिन करीब अगर बाबा जी थोड़ा जा होर करीब से लो जी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं, सिर्फ 2 जुमले 2 या कलिमात और मुबाहले दे 2 जुमले सुनो तो मैं अली दी विलायत दा कसीदा शुरू कर। करीम हुसैन दा करीम अल्लाह, रहीम हुसैन दा रहीम अल्लाह, रहमान हुसैन दा रहमान अल्लाह। बानियाने मजलिस पीर असद शाह जी, पीर शाहिद शाह जी, इस घर दे हर फर्द की पुरखलूस मेहनत थोड़ा सुनना साड़ा पढ़ना मालिक इबादत शुमार फरमावे। जितने बैठे हो आमीन दी सदा बुलंद ज़रूर करे। जिन्हें झोलियों च पुत्र नहीं, आइंदा साल मातमी अज़ादार बेटे नसीब फरमावे। अच्छा, जिन्हें झोलियाँ च 1 रुपया भी नहीं, मेरा मालिक उन्होंने हज अकबर नसीब फरमावे। बाबा जी बैतुल्लाह के हज को हज अकबर नहीं कहते,
کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں. مالک تو سارے انو حج اکبر نصیب فرماوے. دعاواں دی قبولیت واسطے اتنی بلند صلوات پڑھو سائیں دعاواں مستجاب فرما دے. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں. چلو جنہ لنگر ویسے تو اڈے چو کسے نہیں کیتا یہ من پتہ ہے کیونکہ جڑے ٹائم لنگر کرنا آئی تو اسی بندے نو سن دے پہو تے لنگر میں بھی کچھ ہی چلو کچھ ہی وچوں کیتا ہے کچھ آندے نے پہ آن شرازی صاحب علامہ صاحب بھی تشریف فرمائیں میرے ویرن بیرائن اظہر بھائی بھی ممبر تے تشریف فرما دو سرکار دے مدہ خان ممبر تے تشریف فرما. میں منوان دی خاطر نہیں آیا میں ذکر پہنچاون دی خاطر آیا. بندے دو ہومن مودت آلے. محبت میں لالچ ہو سکتا ہے مودت میں لالچ نہیں ہو سکتا. تسی بغیر اگر لالچ تو بیٹھے ہو نا تو میں 2 مصرے پڑھ رہا ہوں. جن کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں جن کو اچھی نہیں لگتی ہیں علی کی باتیں ان کے چہرے پہ مجھے کان برے لگتے ہیں. چلو بول پہ ہو 2 جملے میں وعدہ کیتا ہی جو میں تو مبالہ دا 2 یا 3 جملے مبالہ دے سنا کے تیمالی دی ولایت دا قصیدہ پہ شروع کر. مبالہ میں شروع کی تو کردہ اللہ دی پوری کائنات اولادہ ہومن دے باوجود بھی جس مرشزادی نو مسلط آمن واسطے وضو دی ضرورت محسوس نہ ہوئے صرف طاہرہ نہیں اس مطاہرہ نو بطول آ دے. مالک توڑیاں زبانہ سلامت رکھے. کوئی زیادہ انتظار نہیں بس قصیدہ شروع پہ کر دیں. صرف طاہرہ نہیں اس مطاہرہ نو بطول آ دیں. چلو افتخار بھائی جڑے پرانے جاننا لیں میں اپنی زندگی دا پہلا عشرہ محرم بھی توڑے علاقے چ شروع کیتا. یہ 88-89 دی بات ہے اور میں بات بڑی پرانی پہ کر دا تے چپ نہ ہو جائے جے میں شکلوں لگدا نہیں. میں ایک جگہ تے آخ بیٹھا میں 32 سال ہو گئے ذکر کر دیا. ایک بندے آکے بابا جی توڑی شکل تو توڑی عمر ہی نہیں لگ دی نہیں. میں کہ میرا علی تو دھیان ہٹے تے میں عمر والے پاسے دھیان کرانا. گل دی سمجھ آئی یا کوئی نہ ہے دیکھنا دوسرا میرے پاسے. دل میں اگر ولایت ہو تو بادشاہ فرماتے ہیں ہم سے ملاقات تک تمہارے چہرے تبدیل نہیں ہو سکتے. دیکھنا میرے پاسے سرکار آئین اپنی بیٹی دے دروازے تے جلدی پکڑ دا. بیٹی دے دروازے تے دستک دیتی. بیٹا بطول اجازت ہے محمد اندر آ جاوے. دروازہ کھول کے پیر چم کے ہاتھ بن کے دی بابا سائیں روز روز جو اجازتہ منگ دے ہو ساری زندگی دی اجازت ایک دن ہی منگ لو. روز روز اجازت منگن دی لوڑی محسوس نہ ہوئے. پیشانی تے بہت سڑے کہ دن بیٹا بطول ایک گل دا جواب دے کیا تو ہر لمحہ بطول نہیں کیا تو روز روز بطول نہیں. بابا سائیں میں روز روز بطول ہاں ہر لمحہ بطول ہاں. مسکرا کے فرمیدن جی میں تو بطول ہیں مجھے میں رسول ہاں جتھے جتھے تو بطول ہیں اتھے اتھے میں محمد ہاں. بابا سائیں اندر آؤ نا خیری آئے ہو. مسکرا کے فرمیدن تیرے 2 پتران دی جھاٹ واسطے لوڑ پہ گئی. ہاتھ بن کیا دیئے بابا سائیں زندگی تو نظر مارو بطول نے کدی تھوڑی دیر واسطے کسی نے کو شے عطا کیتی ہے. اے بول پہ ہو مولا توڑیاں زبانہ سلامت رکھے. میں مبالہ دا وعدہ کیتا پہ 2 جملے میں مزید بس تو عرض کر کے تھے میں قصیدہ شروع پہ کر دوں. بابا سائیں یہ پتر تے توڑے میں پڑھ کے جانا ہے تے موسم اور ٹھنڈا ہو جانا ہے. پچھلے دیہڑیاں چ نا تلگنگ والےاں چوں ایک بندے دا فون آ گیا. اس نے کہا بابا جی تمہیں مجلس تاں لکھوائی ہے بس ساڈے علاقے چ بارش ہو جائے جدوں تسی آندے ہو بارش ہوندی ہے. چلو مجلس مکے تے بارش ہوئے تے تواڈے چہرے دی پریشانی مکے. گھبراونا نہیں پریشان نہیں ہونا. اگلا جملہ عرض کر لگا بابا سائیں کوئی اور میرے لائق حکم بیٹا بطول تو سبھی نال چلنا ہے. بابا سائیں اتھے جا کے کرنا کیا ہے. مسکرا کے فرمیندے نے سچیاں نے کوڑے تے لعنت کرنی.
ہاتھ بن کے دیے جتھے حسنین کریمین لانت بھیجن والے ہومن جتھے علی جی وارث کائنات دا وارث لانت بھیجن والا ہوئے اتھے میں بطول دی بھیجی ہوئی لانت دی کیڑی لوڑ پہ گئی پیشانی تے بوسہ دے کے دن بیٹا بطول یاد رکھ میں رہندی دنیا تک واضح کرنا چاہنا اللہ دی پوری کائنات سب تو وڈا لانتی ہو سی ہو جس تے تو بطول لانت بھیج سی وہ گل دی سمجھ آئی یا کوئی نہ آخری جملہ میں توڑی محبت نو ویک کے پڑھن لگا نہیں تو میں قصیدہ شروع کرنا ہے آن بھائی اگلا جملہ تے قصیدہ شروع اے ویکھنا میرے پاس ہے پنجاں دا قافلہ ایک بن کے بطول مرشزادی دی حویلی چو باہر نکلے اے ویکھنا میرے پاس ہے اے محمد جولی چو محمد انگل نال محمد پیچھے جزو محمد پیچھے نفس محمد یار یہ نہیں جو دیہات ہے یا پنڈ ہے تو بندے بولنی نا ٹھیک ہے میں گل بڑی سادی جی پہ کرنا اے محمد جھولی چ محمد جڑے سید بیٹھے بولے جی انگل نال محمد پیچھے جزو محمد اے رسول ان سے مباہلہ کرو یہ عیسیٰ کو میرا جز مانتے ہیں جس کی جز بطول ہو وہ کل محمد کتنی عظمت کا مالک ہو سکتا ہے بیٹھے ہو یا کوئی نہ ہے اے ویکھنا پنجاں دا قافلہ ایک بن کے اے ویکھنا میرے پاس اے محمد جھولی چ محمد انگل لال محمد پیچھے جزو محمد میں قصیدہ شروع پہ کردہ پیچھے نفس محمد محمد قدم چیندن جزو محمد دا قدم محمد دے قدمہ تے قدم آویں دے بطول قدم چیندی نفس محمد دا قدم آویں دے کاروانے توحید اچ ٹردیاں مباہلہ دے میدان دے پاسے ویندیاں جیڑی ایک قدم اگے کرے محمد بن جائے ایک قدم پیچھے کرے علی بن جائے اس مخدومہ نو بطول آ جائے اے توڑی محبت دی وجہ تمہیں جملے پڑھے مباللہ ہر بندہ پڑھ دے غدیر بھی ہر بندہ پڑھ دے ووٹ ہوندے نے پہ اعلان کر چھڑے ہے انہیں کے قادلے نے اس آکے اگستے چھے میں ٹر جنے بڑا پیڑا موں کر کے آکھے سو اجے بھی پیڑا موں سو پٹرول بھی ودا چھڑے سو پٹرول ودنے تے ذاکران دی نیازاں بھی ودنی ہیں بولو تو صحیح ٹھیک ہے وہ ٹر جانا ہے ووٹ تے تساں دینا ہی ہے وہ قصیدہ وہ شروع کریے پہلے ووٹ تے تساں دینا ہی لیکن سید دی مان کے دیا جی ووٹ ہے غدیر کا غدیر ہے ضمیر کا ضمیر ہے شبیر کا ہون ووٹ اپنی مرضی نال دیا جی یہ ہون تو اڈی مرضی ہے کہ تسی ووٹ کنوں دیو پڑھیے قصیدہ یہ سارا دے دلوں تے پڑھیے قصیدہ ایک علی دی ولایت دا قصیدہ پڑھیے جڑے ماتمی عزادار گرمی چ بیٹھے ہو میرا دل ہے بھائی تھوڑی فضیلت دا ایک جملہ ضرور رکھا ایک مصرع ضرور رکھا ایک باجماعت صلوات پڑھو تے میں قصیدہ پاک شروع کر دیں مولا دے موالیت حبدار دکھاتے 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 جنت ہوئی تخلیق ازادار 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 دکھاتے کر دشمنی علی دی تے سن گال مولوی کر دشمنی علی دی تے سن گال مولوی دوزخ ولایت دے گناہگار دکھاتے انج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اچھا جے پیران دی گل کرنی آ تے لڑائی والی گل نہیں تو اپنے پیران نو ویکھ تو ساڈے پیران نو ویکھ مقابلہ تے موازنہ بندا ہی نہیں نور دا اگر تسا موازنہ کرنے تو نور نال کرنے آخری بند تک میں علی دی ولایت پڑھ لگا شیر تکور کیا کر لگا پہلے تو بت پر صدا میں یار ویکھ لے پھر آ کے میرے پیر دا کردار ویکھ لے توڑے ہتھاں نو سلام ہے توڑیاں زباناں نو سلام
ہاتھ بلند کر کے حیدری شیر تور کیا لگا پہلے تو بت پرست دا معیار ویکھ لے پھر آ کے میرے پیر دا کردار ویکھ لے پہلے تو بت پرست دا معیار ویکھ لے پھر آ کے میرے پیر دا کردار ویکھ لے تو آ کے مرتضیٰ دا اقتدار ویکھ لے اج بھی تو جا کے کعبے دی دیوار ویکھ لے آیا ہے دین دین دے شاکار دکھاتے آیا ہے دین دین دے شاکار دکھاتے بنیا ہے کعبہ حیدر کرار دکھاتے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یہ ذاکرہ مولویاں واسطے کوئی پکھا شکا کوئی نہیں بنیا وہ دی وجہ اے سی تو لیں دینے گڈی چوں تو پھر پسینہ بھی آئی جاندہ ہے میرا پسینہ ویک کے چپ نہیں کرنا جو ہو رہے کو کمزوری تو پسینہ پہ آندہ ہے 48-50 سال زندگی ہو گئی ہے تے اجے تک اپنے آپ نو وڈیریاں نہیں سمجھیا کیونکہ بڑھے بندے کسے جنت جانا ہی کوئی نہیں اتھے جانا ہے صرف جوانہ نے جوان ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل پر علی کی ولایت کی مہر لگی ہوتی مالک توڑیاں زبانہ سلامت رکھے یا علی کوئی لمبا چوڑا کوئی واقعہ نہیں پڑھ لگا کوئی تشریح نہیں کر لگا کوئی لمبا چوڑا جملہ نہیں اچھا جتھے بھی حسین دی مجلس ہوندی حسین دی بارگاہ ہوندی اے حسین دی بارگاہ اے مجلس کرامن دا مقصد کی ہے صرف حسین دی مجلس ہی نہیں کرائی دی یہ دا ہور بھی مقصد ہے علم سامنے میں علم نو گواہ بنا کہ علم دی گل پہ کرنا شیر دیکھو کیا کہنا چاہنا ہر ایک حلال زادہ ہے نوکر امام دا دشمن ہے جو علم دا ہو سی حرام دا توڑے ہتھاں نو سلام ہے توڑیاں زبانہ نو سلام ہے توڑے وجودہ نو سلام ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی مولا اس بچے دی ماں نو سلامت رکھے جنہیں انہوں نعرہ سکھایا ہے جنہیں نعرہ دسے ہے تے ایس عمرے نعرہ لاندہ پہ میں ممبر تے کہا 4:17 جڑیاں ہون پڑھ لگا اے حسین بادشاہ دی بارگاہ پہلے 2 مصرے میں پڑھیں تے حسین بادشاہ دی بارگاہ سرکار دی دہلیز تے اگلے 2 مصرے رکھ لگا شیر دیکھو کیا لگا ہر ایک حلال زادہ ہے نوکر امام دا دشمن ہے جو علم دا ہو سی حرام دا ہر ایک حلال زادہ ہے نوکر امام دا دشمن ہے جو علم دا ہو سی حرام دا چرچا ہے حشر تک جو ولایت دے نام دا احسان ہے حسین علیہ السلام دا دے دے ہائیں علم کو علمدار دکھاتے دے دے ہائیں علم کو علمدار دکھاتے اے بارگاہ حسین دے دیدار دکھاتے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری لو جی توڑا میں سام ویکھن لگا کیونکہ تسی بھی ذاکران دا سام ویندے ہو میں نے دا سام ٹھیک ہے کہ نہیں جے تسی بھی تھوڑا جہا برداشت کرو میری گل نو تو میں قصیدہ شروع کر لگا تو توڑا سام ملازہ کر لگا جتے سام مکے اتھے ہاتھ بلند ہونا چاہیے اگر علی دے موالی بیٹھے ہوتے ہاتھ بلند کیتے ہیں کوئی بندہ بیمار نہیں ہوندہ شفا لبدی نالے جڑا ہاتھ بلند ہوندہ ہے ایک اسے کمینے دا محتاج نہیں رہندہ اور اس سرکار دی دہلیز نال جا کے یقیناً مس ہوندہ ہے صرف ذاکران دی زبانی گل نہیں یہ ساڑی زبان دی گل نہیں یا ساڑی گھڑی گل نہیں بادشاہ فرمیندن جو یہاں پہ ہاتھ اٹھتا ہے وہ کسی کمینے کا محتاج نہیں رہتا وہ کسی بے غیرت کا محتاج نہیں رہتا میں قصیدہ پاک شروع کر لگا تو توڑا سام ویکھن لگا تو سام تسی بھی دسیا جے توڑا سام ٹھیک ہے کیونکہ نعرہ ہوئی ماردہ جی دا سام ٹھیک ہوئے نہیں تو نعرہ ٹائم نال بندہ نہیں مار سکتا ٹائم نہ نعرہ ہوئی ماردہ جی دا اندروں سام ٹھیک ہوئے جے توڑا اندروں سام ٹھیک ہے نا تو ایک پنجابی زبان دا قصیدہ ایک صلوات ایسی پڑھو جو قصیدے علی روح بنے تو قصیدہ پاک شروع کر دیں نہیں سارے صلوات پڑھو جڑے رہ گئے ہو اور نال رلا کے سارے نو بلند آواز نال صلوات پڑھو قصیدہ پاک ہاں جندے جندے دل وچ پنجا دے ویلا نہیں ساڈا کچھ لگدا ہی نہیں جندے جندے دل وچ پنجا دی ویلا نہیں ساڈا کچھ لگدا ہی نہیں ساڈا کچھ لگدا ہی نہیں جندے جندے دل وچ پنجا دی ویلا نہیں ساڈا کچھ لگدا ہی نہیں
साडा कुछ लगदा ही नहीं जंदे जंदे दिल विच पंजां दी विला नहीं साडा कुछ लगदा ही नहीं साडा कुछ लगदा ही नहीं जिन्नू जिन्नू साडे मौला अली दा पता नहीं साडा कुछ लगदा ही नहीं। मालिक थोड़े हाथ सामने बुलंद हो गए, हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। एक लफ्ज़ वसा देन यकीन नो, वसा देन ट्रस्ट नो। लफ्ज़ वसा देन च रखना है। शेर ते क्या लगा राज वालियां दे वली सानू दसे ने राज वालियां दे वली सानू दसे ने रब नू मिलण वाले राली दसे ने रब नू मिलण वाले राली दसे ने जिन्नू जिन्नू साडे मौला अली ते वसा नहीं साडा कुछ लगदा ही नहीं। थोड़े हाथों सलामत रखे, हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। कोई लंबी चौड़ी गल नहीं, कोई तशरीह नहीं। एक लफ्ज़ सना, सना कहते हैं तारीफ करने को, तारीफ करन ज़हन च रखना है। शेर देखो क्या लगा जंदे विच शक नहीं किताब मौला अली ने जंदे विच शक नहीं किताब मौला अली ने सारे जहान ते नवाब मौला अली ने सारे जहान ते नवाब मौला अली ने जंदे जंदे लबां ते अली दी सना नहीं साडा कुछ लगदा ही नहीं। हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। एक शेर में मजीद पढ़ना है तो हुक्म की तामील पढ़ना है, तो उस तो बाद ज़ात बाकी मुलाकात बाकी। 2-4 जुमले जिक्र मसाहिब दे। दो सरकार दे मदा खान बैठे। एक किसी भी हस्ती की अजमत होवे ये नारे हैदरी क्यों बुलंद होंदा है? जेड़े सैयद बैठे बोलिया जे दूजों ने छुट्टी गर्मी की वजह तो छुट्टी, वैसे माफ़ी किसी को नहीं लभनी, उत्थे जाके तो किसी को नहीं लभनी। भाई शराफत अली ने की आख्या मैंबर ते खलो के इन्हें देर कलपे ने तो क्यों कलपे ने? इस वजह तो कलपे ने इत्थों वाली गर्मी बर्दाश्त कर लवे जे